عمران خان کی، اور انہوں نے سعودی عربیہ کے متعلق کہا کہ جنرل باجوہ کو وہاں سے کہا گیا، اوبیسلی جنرل باجوہ کو وہاں پہ جس طرف اشارہ کیا گیا، جس شخصیت کی طرف، قابل احترام شخصیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم یہاں پہ شریعت ختم کر رہے ہیں اور تم یہ کیا شریعت اٹھا کے یہاں لے آئے ہو۔ اب وہ اپنے آپ کو شریعت کہہ رہی ہیں، کیونکہ وہی وہاں پہ لے جائی نہیں تھی۔ تو اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہ شریعت ہیں، پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اسٹیٹ کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ تاریخی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، ہمارا 28 لاکھ بندہ وہاں پہ کام کرتا ہے، روزی کماتا ہے، میجر پورشن آف آر ریمیٹنسز اس کا سعودی عربیہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، بلینز آف ڈالرز کی ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو ہے میں اس تعلقات کو اپنی سیاست کی نظر کرنا یا اپنی سیاست کو سیلویج کرنے کے لیے، ڈوبتی ہوئی کشتی کو جو ہے بچانے کے لیے اس قسم کی کوشش کرنا، میں سمجھتا ہوں نہایت ہی گھٹیا اور غلیظ قسم کی کوشش جو ہے یہ کل کی گئی ہے۔ بہرحال جنرل باجوہ کا بیان جو ہے وہ ایک نہایت ہی معتبر صحافی کے ذریعے جو ہے وہ آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ایلیگیشن ہے اس کی سیریسنیس ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جنرل باجوہ کو خود اس کی تردید کرنی چاہیے۔ یہ میرا ذاتی اوپینین ہے۔ آپ لوگ بھی اس چیز کو آبزرو کر رہے ہوں گے، آپ لوگوں کا بڑا مشاہدہ ہے خصوصاً سیاستدانوں کے متعلق اور سیاست کے متعلق جو ہے کہ یہ بیان کیوں دیا گیا۔ ایک تو وجہ میں نے بیان کی ہے کہ جو سیاست ان کی جو ہے اس وقت اس کی کشتی ڈوب رہی ہے، اس کو بچانے کے لیے دیا گیا۔ دوسرا، جو کشمکش لیڈرشپ کے لیے چل رہی ہے بابی اور نندوں کے درمیان، اس میں اس خاتون نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ پلیس کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو قیادت پی ٹی آئی کی جو ہے، شریعت بھی انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا قائد کہنے کے سے کوئی ان کو میرا خیال ہے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ورثہ جو ہے اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، 3 خواتین ایک طرف ہیں اور ایک خاتون ایک طرف ہے۔ بظاہر جو ہے وہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو انہوں نے جیل سے نکلتے ہی ان کو گنڈا پور کے پاس بھجوایا، اس سے یہی لگتا ہے کہ سیاست انہیرٹ جو ہے وہ بشرا بیوی کر رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی 75 سالہ سیاست میں بڑی پستی دیکھی گئی ہے، لیکن اتنی پستی جو ہے ہماری سیاست میں کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور خصوصاً اب جو بشرا بی بی نے جو ایک سیاسی جو ہے ایک وراثت کا کلیم ایک قسم کا لانچ کیا ہے، اس سے جو سیاست کا جی پستی جو ہے۔ دوسرا، جس طرح مذہب کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی بھی توہین کی گئی ہے۔ دیوالیہ پن جو ہے نہ صرف سیاسی ہے بلکہ مذہبی دیوالیہ پن بھی جو ہے نا، جو چوکھٹوں کے اوپر، مزاروں کی چوکھٹوں پہ جو سجدے لوگ دیتے ہیں، سجدہ تو صرف مہربانی کری ہوگی
سجدہ تو صرف جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، باقی تو کوئی بھی سجدے کے لائق جو ہے کوئی اور ہستی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے علاوہ۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ کس کس چیز کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، آپ نے خود دیکھا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان ساری حرکتوں کی وجہ سے، ساری حرکتوں کے باوجود ان لوگوں کو ذوم تقویٰ بھی ہے، یہ اپنے آپ کو متقی بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ مذہب کے ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں پہ بزرگوں کی شرائنز ہیں، قابل احترام ہیں، ہم لوگوں تک دین ان لوگوں نے پہنچایا، ان کی شرائنز پہ بھی یہی لوگ قابض ہوتے ہیں، اور سب کچھ جو ہے وہ نوٹوں کے لیے۔ آپ دیکھیں جس اس حکومت کے متعلق یا جس ملک کے متعلق انہوں نے یہ بیان دیا ہے، وہاں سے گڑی لے کے انہوں نے کاروبار کیا۔ پرسوں جو ہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں گنڈا پور نے کہا جی کہ میرا لیڈر جو ہے، سب نے توشہ خانہ سے لیے ہوئے ہیں تحفے، میرے لیڈر نے بھی جو ہے تحفہ لیا ہوا ہے، تو اس میں کیا گناہ ہے؟ ان کو ایک بے گناہی میں قید رکھا گیا ہوا ہے۔ وہاں پہ ان کو کانٹرڈکٹ نہ کیا گیا، کیونکہ ایک کنٹروورسی جو ہے ایک میٹنگ میں جو ہے اس قسم کی ضمنی جو ہے ایک موضوع پہ کنٹروورسی موضوع نہیں تھی، لیکن انہوں نے تحفہ جو ہے سب نے لیا۔ اب وہ کتنے جو ہیں، وہ ویڈیو بھی موجود ہے ان معصوفہ کی، پیرنی صاحبہ کی، کہ وہ لوگوں کو جاڑ رہی ہیں، نوکریوں سے نکال رہی ہیں کہ سامان جو ہے فلانے کے ذریعے آنا چاہیے، فلانے کے پاس آنا چاہیے، سب کو آپ کو پتہ ہے، ساری آڈیو آپ نے سنی ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے تحفہ لیا، اس کو بیچا، اس میں سے ایک معمولی رقم جو ہے اس کی ویلیو کے مطابق جو ہے وہ جمع کرائی، اور باقی جو ہے اپنی جیب میں ڈال۔ ان کے خلاف الزام یہ ہے، توشہ خانے کا نہیں ہے۔ میں گنڈا پور صاحب کی غلط فہمی، ویسے غلط فہمی ان کو کوئی نہیں ہے، وہ ان سے بہتر کون جانتا ہوگا، لیکن ایک ہی تھیلی کے یہ کہتے ہیں چٹے بٹے ہیں۔ تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ وہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک، یہ اس کے مصداق جو ہے نا، مذہب کے اوپر اور اس کے اوپر دین کے اوپر اپنا کلیم، جعلی کلیم، اور بچے جو ہیں صہیونیوں کے پاس جو ہیں پل رہے ہیں، جو فائنینس کرتے ہیں، جو پیٹرنیج ہے، جن کی سرپرستی میں قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے، فلسطینیوں کا ہو رہا ہے، لبنانیوں کا ہو رہا ہے، ایرانیوں کا ہو رہا ہے۔ کانٹرڈکشنز جو ہیں اس کا یہ اعصاب لگائیں۔ لوگوں کو تانا دیتے تھے کہ ماروثی سیاست جو ہے کی جاتی ہے، بھٹو خاندان اور نواز شریف کے شریف خاندان نے ماروثی سیاست، اور یہاں پہ نہ صرف ماروثی سیاست ہو رہی ہے بلکہ وارثوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ یعنی تین خواتین جس طرح میں نے کہا ایک طرف ہیں، ایک خاتون ایک طرف ہے، اور ورثے پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ وراثت کی سیاست کی انتہا ہے، the most ugly face of politics by inheritance۔ اب یہ جس طرح انہوں نے پروجیکشن جو ہے اپنی شروع کی ہے، آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کرپشن کی داستانیں
بزدار اور فرا گھوگی سے سٹارٹ ہوئیں، اس کے بعد توشہ خانہ آئے، اور اب ایک نیا باب جو ہے سیاست پہ بھی قبضہ جو ہے وہ جمانے کے لیے جو ہے میرا خیال ہے وہ اس وقت فرنٹ رنر ہیں. اور ان کی عمران کہہ رہے ہیں، کل ان کا بھی بیان ان کا اس چیز کے متعلق آیا ہے. تو ہماری سیاست نے جس طرح میں نے کہا کہ کبھی اتنی پستی نہیں دیکھی تھی، اور اتنی اگلی سیاست جو ہے کبھی پاکستان میں نہیں. بڑے بڑے ہمارے سب لوگوں نے جن کے پاس بھی اقتدار رہا ہے بڑی پستی ان کے ادوار میں دیکھی گئی. دوسرا میں کہنا چاہتا تھا کہ کل بھی خون ریزی جو ہے کے پی میں ہوئی، پرسوں بھی ہوئی، لگاتار ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہر چوتھے دن پانچویں دن جو ہے حملہ آور جو ہے وفاق پہ ہو جاتا ہے، یا پنجاب پہ ہو جاتا ہے. پھر جس قسم کی وہ زبان بولتے ہیں، حملہ آور تو ان کو دہشت گردی پہ ہونا چاہیے. ہم سیاستدانوں کا جو اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو سٹیٹس جو ہے کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم نمائندے ہیں عوام کے، تو ہمارے ماسٹرز جو ہیں وہ ہمارے لیڈر ہمارے ماسٹر نہیں ہوتے، عوام ہماری ماسٹرز ہیں. بشمول ہمارے لیڈروں کے بھی جو ماسٹرز ہیں ان کو نگلیکٹ کر کے، ان کو پسے پشت ڈال کے، ان کے قتل عام سے ٹوٹلی جو ہے اس کو نظر انداز کر کے یہ صرف اور صرف جو ہے کے پی کی لیڈرشپ جو ہے اس وقت سیاست کر رہی ہے. اور سیاست بھی ایک شخص کی کر رہی ہے جو اب کلیم ان کا ہو گیا کہ ہم شریعت ہیں. اب 24 کی انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے. یہ تیسرا حملہ ہے ان کا. کاش کہ وہ ایک حملہ جو ہے وہ دہشت گردی پہ بھی کر دیں. ایک آپ مجھ سے بہت بہتر انفارمڈ ہیں، بہت بہتر آپ کو جو ہے پتہ ہے کہ کوئی ایسا ایفرٹ دکھا دیں کے پی کی حکومت نے جو دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کیا. سیاست پہ روزانہ بیان آئیں گے، اور جس قسم کی وہ سیاست کر رہے ہیں، 2 4 5 10 دن پہلے تک جو ہے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے سیاسی رابطہ، میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. اب وہ خود کہہ رہے ہیں، میرا خیال کل انہوں نے عدالت میں کہا ہے کہ ہمارے رابطے ہیں سیاستدانوں سے. میڈیا نے بعض ہمارے کولیگز کے نام بھی لیے کہ ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. ہماری طرف سے بالکل ٹوٹل انکار ہوا کہ ہمارا کوئی اس قسم کا رابطہ نہیں ہے کہ جس میں مذاکرات چل رہے ہوں. اور کل ہی میرا خیال ہے کورٹ میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ان حالات میں یہ قبضہ گروپ جو ہے، ایک قبضہ گروپ لاہور کا ہے، دوسرا پاک پٹن کا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ زیادہ دیر نہیں لگے پتہ لگ جائے گا. یہ بڑی اگلی سچویشن جو ہے ان کی اندرون خانہ جو ہے، جو لڑائی سے شروع ہو گئی ہوئی ہے، اس نے بڑی اگلی سچویشن جو ہے. اب آپ نے مروت صاحب کا بھی بیان پڑھا، پیسے کلیکٹ کرنے کی باتیں بار بار کی جا رہی ہیں کہ پیسے اتنے دے دیں. بشرا بی بی کہہ رہی ہیں یہ اتنے پیسے دے دیں، 10,000 12,000 20,000 15,000، اور ساتھ کھانے کا جو ہے میں نے بندوبست کروں گا. پلیوں ہی لا لو کچھ چڑھائے گا. لوگوں کی جیبوں میں بس ہاتھ ڈالنا ہے آپ نے. یہ تو جیب کتروں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں. تو اگر یہ جیب کترے ہیں بشمول اب میں کیا کہوں، ان کو تو شرم نہیں آتی، لیکن مجھے کہتے ہوئے تھوڑی سی حیا آ رہی ہے.
یہ لوگ جیب کترے ہیں. یہ کبھی خواتین نے اٹھ کے یہ پیسے گرانے والا سلسلہ جو ہے، اس سے بہتر ہے ڈی چوک میں پرنا پا کے وہ بیٹھ کے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیں. یہ اس تک بھی جا سکتے ہیں، اتنی پستی تک بھی جا سکتے ہیں پیسوں کے لیے جو انہوں نے کھیل کھیلے ہوئے ہیں. اور یہ سب سے بڑا جو نقصان اس کا ہو سکتا ہے، ہم اس وقت سعودی عربیہ ہماری جس طرح مدد کر رہا ہے، اس معاشی صورتحال میں پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جتنی اس ملک نے ہماری مدد کی ہے، اور تاریخ گواہ ہے، پچھلے 75 سال کی تاریخ گواہ ہے، ہر موقع کے اوپر سعودی عربیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ جو ہے انہوں نے تمام کرائسس کا جو ہے نا وہ مقابلہ کیا ہے. اپنی سیاست کے لیے پہلے نعرہ لگاتے تھے کہ جی امریکہ کی غلامی نامنظور، اب امریکہ کی غلامی منظور ہے. اب نعرہ لگائیں گے کہ سعودی عربیہ کی غلامی نامنظور. یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ اس سیاست جو ہے ملک کی جو ہے اکانومی کو اٹیک کرتے ہیں، ملک کی دفاع کو اٹیک کرتے ہیں. سیاست میں جو گند انہوں نے گھولا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے بھی جو انہوں نے ویڈیو پیغامات یا پریس کے ساتھ بات کی، میڈیا کے ساتھ بات کی، وہ اپنی پروجیکشن کر رہی ہیں. اور یہ سارے لوگ جو ہیں اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کیونکہ عمران خان کی غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں کی دکانداری جو ہے کوئی ڈائریکٹ کیش پھڑتے پہ سب رشتے دار زیادہ ہو جائیں گے. یہ سامنے آپ کے، میں کوئی چھپی چھپائی بات نہیں کر رہا کہ جس طرح پیسے مانگے جا رہے ہیں اور روٹی کسی کے ذمے، ٹرانسپورٹ کسی کے ذمے، جس طرح میں پھر کہوں گا کہ پلے میں لاؤ کوئی پیسہ ہی، اور پھر ساتھ دھمکی دے دی گا آئندہ جو ہے، یہی محترمہ دھمکی دیتی ہیں کہ آئندہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. ٹکٹ جن کو دیا جاتا ہے ان کی عزتیں کی جاتی ہیں، اور وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں، اور ان کی عزت و احترام جو ہے اس کے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. جو عوام میں ان کی عزت اور احترام جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. یہ ون مین شو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے لیڈرشپ کے ووٹ ہوتے ہیں، لیڈروں کے ووٹ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ شخصیت کس کے ذمے آپ نے لگائی ہے سیٹ یا جو ہے الیکشن لڑنا، وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. یہ توہین ہے ان لوگوں کی جن کے متعلق یہ بات کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ماضی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان کا کیا لیول ہے، اخلاق کا کیا لیول ہے، ان کی سوچ کا کیا لیول ہے. اور جو وار انہوں نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات پہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تو سروائیو کرے گا، کیونکہ اس کی ضمانت کو ہم تو نہیں دیتے، اس کی ضمانت تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتا ہے اس وطن کی. لیکن اس قسم کے لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. ان کی جو گھریلو لڑائی ہے، ان کی جو ورثے کی لڑائی ہے، وراثت کی لڑائی جو ہے، اس سے پاکستان کو بچائے.